بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم لے کر آ گئے ایک مرتبہ پھر اپنا پروگرام جس کا نام ہے میرے ساتھ موجود ہے ٹیم اور ٹیم اور ہم لے کر آ گئے ہیں پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کڈز۔ کس کے لیے پروگرام ہوتا ہے؟ یہ بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، بڑوں کا پروگرام ہوتا ہے بڑوں کا پروگرام؟ جی ہاں، اس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، اور قرآن مجید تو بچوں نے بھی پڑھنا ہے، بڑوں نے بھی پڑھنا ہے، نعتیں بھی سنتے ہیں، دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ تو یہاں تو بچے ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، یہ تو کہیں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے نا، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ لیکن جو گھر پر بچے موجود ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے یہاں چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھنا ہے، اور صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ شامل بھی ہونا ہے۔ اور شامل آپ کیسے ہوں گے؟ ہم دیں گے آپ کو ایک سوال اور آپ دیں گے اس کا جواب۔ جی، تو سوال آج کیا ہوگا قاری صاحب سوال؟ جی آج قاعدے سے متعلق آسان سوال دے دیتے ہیں اچھا کہ قاعدہ جو ہے، قاعدے میں حروف مستعلیہ یہ کون سے حروف ہیں اور مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں اور یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ تو کافی سارے سوال ہوگا۔ بس حروف مستعلیہ کتنے اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں؟ چلے یہ ٹھیک ہے جی، آپ نے جواب دینا ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں کس کس کو پتا ہے؟ چاہے جی یہاں تو پتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں گھر والوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر ہمیں بھی پتا بتا دیں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے رب العالمین علی کل چلیں حال۔ جی، سب سے پہلے آپ کا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، لیکن اس مدرسۃ المدینہ آن لائن کو شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب میں چاہوں گا مگر ایک بات کریں کہ ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن میں تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیا کرتے، اسے سیکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ یہ آن لائن ہے، اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے گلی محلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے مدارس المدینہ کھولے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیں۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہے وہ گھر پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، ان سے ہی کہا یار قرآن پاک بھی پڑھا دو، تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ جیسا پڑھائیں گے اور جیسا قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ بہت اوقات فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے انہیں اچھا قرآن پاک آتا ہے، تجوید کے مطابق آتا ہے تو وہ پڑھا دے، لیکن بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا، وہ الف بے پے جس طرح اردو کی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ عربی کی بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو بھیجنا چاہیے؟ بالکل بھیجنا چاہیے، تاکہ بچے مدرسۃ المدینہ میں جو صحیح پڑھیں گے، وہاں قاری صاحبان ہوتے ہیں، وہ تجوید سے قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں۔ اور آپ کا بھی تعلق مدرسۃ المدینہ سے ہی ہے؟ کبھی رہا تھا، ابھی تو تھوڑی دوسری اور یاد ہے۔ جی اچھا، کچھ دوسرا شعبہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں، کسی اور مدرسے میں۔ اچھا جی تو اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے مدرسۃ المدینہ کا، پوری چیکنگ رکھی جاتی ہے، باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ کا بھی سیٹ اپ ہوا کرتا ہے، یعنی پراپر جس کو کہنا چاہیے نا، جیسے اسکول کا ایک ہمارا تصور ہوتا ہے کہ بھائی اسکول میں جائیں گے، ایگزامس ہوں گے اور سارا معاملہ ہوا کرے گا، تو اسی طریقے سے مدرسۃ المدینہ بڑا آرگنائز طریقے سے چلتا ہے۔ تو وہاں اگر آپ بچوں کو بھیجیں گے تو وہ پورا حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں
اوپر سے چیکنگ ہوا کرتی ہے, ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ درست قرآن پاک پڑھیں, دیکھیں قرآن پاک بچے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, یہ بچے قرآن پاک پڑھیں گے درست طریقے سے. وہ ایک اس طرح سے واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ ایک شخص تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب قبر کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے نبی وہاں سے گزرتے دیکھتے اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے, اور وہ دوبارہ پھر وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پہ سے عذاب قبر نہیں ہے بلکہ رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہے. تو رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, مولا پہلے تو دیکھا تھا عذاب قبر کا معاملہ تھا, اب جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جب دنیا سے گیا تو اس کا بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا تھا, لیکن پھر اس کے بچے کی دنیا میں ولادت ہوئی, وہ بڑا ہوا اور وہ جا کے قاری صاحب سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. رب نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات سے حیا آئی کہ اس کا بچہ مجھے زمین پر بیٹھ کر رحمان اور رحیم پکار رہا ہے, اور میں اس کے باپ کو دنیا میں قبر میں عذاب دوں, تو میں نے اس پر رحمت فرمائی اور وہ عذاب قبر کا معاملہ ختم کر دیا. تو ہم اپنے بچوں کو اگر قرآن پاک پڑھائیں گے اور درست پڑھائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا, اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے بچے قرآن پاک درست پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوتا رہے گا. تو ہمیں قرآن پاک پڑھانا چاہیے, خود بھی پڑھنا چاہیے, بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے. اس کے لیے یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی صورت بھی موجود ہے اور مدارس المدینہ بھی موجود ہے. جی بابو, ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب آئے اور ایک اسلامی بھائی, انہوں نے مدرس کورس کیا نا, اور مدرس کورس کرنے کے بعد ان کے بچے جیسے گھر میں ٹیوشن پڑھتے مدرس تھے, کورس مطلب یعنی کہ یہ ایک قاری کورس کہلاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں قاری, جی, وہ مدرس پہلے کورس کراتے ہیں انہیں. جی یہ دیکھیے کورس کرایا جاتا ہے پھر پڑھاتے ہیں. مدرس کورس کرنے کے بعد وہ پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں. صحیح. تو وہ مدرس کورس کرنے آئے, اور جب مدرس کورس کر کے وہ فارغ ہو کے چلے گئے تو ان کے گھر پر جو ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی صاحب آتے تھے. صحیح. تو وہ پہلے تو وہ سمجھتے تھے یہ صحیح پڑھا رہے ہیں, مگر جب انہوں نے کورس کر لیا صحیح. تو اب بیٹھ کے وہ سننے لگے کہ یہ بچوں کو میرے کیسا پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے قاری صاحب کی غلطیاں نکالنا شروع کی, یعنی کہ وہ قاری صاحب خود صحیح نہیں پڑھے ہوئے تھے. یہ بھی ہوتا ہے, بعض تھوڑا سا پڑھ کر پڑھانے لگ جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے, جب آپ کو خود صحیح نہیں آتا تو آپ کسی کو صحیح نہیں پڑھا سکتے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, اب ہم کس پہ اعتماد کریں کس پہ نہ کریں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم نے آپ کو ایک اچھا پتہ دے دیا, مدرسۃ المدینہ. وہاں پر جو پڑھانے والے ہیں انہیں بھی پہلے کورس کرایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے کیسے پڑھانا ہے, اور پھر بچوں کا بھی ایگزامز ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور درست پڑھنا ہے, اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. اور مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے, بڑے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں بالغان کے لیے بھی ہے, رات کو لگتے ہیں. جی بالغان کے لیے بھی مدارس موجود ہیں. جو مساجد جو ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے تحت, اس میں رات کو بعد نماز عشاء جو ہے یہ اہتمام ہوا کرتا ہے. اور ابھی پھر شروع کریں حضرت. جی چلے جی پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, مدرسۃ المدینہ آن لائن. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نئی سورت شروع کریں گے, سورۃ المطففین. اس کی ابتدائی 2 آیتیں آپ نے پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے, کیونکہ توجہ سے سنیں گے تو پھر توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ بھی پائیں گے اور پڑھ بھی پائیں گے. تو پہلے توجہ کے ساتھ سننا, ہمارا سیگمنٹ بھی پہلا یہ ہوتا ہے توجہ سے سننا اور اس کے بعد سمجھنا. تو قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے. قرآن پاک کوشش کیا کریں جب قرآن پاک آپ کے سامنے ہو اس کو دیکھنا, چھونا اور چوما کریں, اور اس کو آنکھوں سے لگایا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. کیا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس کو چوما کریں اور تھوڑی دیر کے لیے کوشش کیا کریں دل سے لگا کے دعائیں کریں. پھر انشاءاللہ آپ اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ہاں توجہ کے ساتھ آپ نے سنی, اب انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
جی مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ تجوید کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، کہ تجوید کیا کہتے ہیں قاری صاحب، کہ تمام صفات کے ساتھ اور حروف کو جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تجوید میں جی لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے، یعنی اس کو سنوارنا، لغوی معنی ہے سنوارنا، بنانا، نکھارنا، اچھا کرنا۔ اچھا قاری صاحب، اس کی ایک مثال بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب تجوید کی بات ہوتی ہے، یعنی جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، وقف وغیرہ کے معاملات بھی وہ سارے تجوید میں آ جاتے ہیں۔ بات آتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو میننگز میں فرق آ جاتا ہے، کچھ کا کچھ معاملہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک ورڈ ہے رکو مت چلو۔ اب کیا ہے رکو مت چلو؟ اب اس میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، چلیے رکو مت چلو، کیا ہوگا حامد بھائی؟ قیامت چلیے، چلیں گے، کر کے دکھائیں۔ چلے بھائی رکو مت چلو۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ رکے نہیں ہیں، چل رہے ہیں۔ اب میں کہوں رکو مت چلو، کیا ہوگا؟ رک جائیں گے؟ ادھر منہ کرو، ادھر کرے نا، ادھر منہ کرے۔ ہاں بھائی رکو مت چلو، ورڈ چینج ہوا کوئی؟ ورڈ تو جملے تو وہی ہیں، صرف میں نے وقت بدل دیا۔ پہلے میں نے کہا تھا رکو مت، یہاں رک گیا، چلو، تو اب کیا مطلب ہو گیا کہ ہم نے چلنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اب میں اگر یہاں رک جاؤں رکو مت چلو، مطلب بدل گیا۔ ورڈ چینج ہوئے؟ ورڈ تو چینج نہیں ہوئے لیکن مطلب بدل گیا۔ اب کیا کریں گے؟ آپ رک جائیں گے، چلیں گے نہیں۔ پہلے آرڈر تھا چلنے کا، اب آرڈر ہو گیا رکنے کا۔ فرق کس سے آیا؟ میرے وقف کرنے سے، یعنی میرے رکنے سے۔ میں نے کہا رکو مت چلو، اب جملہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا رکو مت چلو، اب آرڈر کچھ اور ہو گیا۔ تو ہمارے یہ وقف کرنے کی جگہوں کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں تجوید سے پڑھنا چاہیے۔ جی بھائی رکو مت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ تجوید کے متعلق اور ترتیل کے متعلق فرماتے ہیں الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے یعنی حروف کی تجوید، یعنی حروف کے مخارج اور صفات اس کے ساتھ ادا کرنا اور کہاں کس طرح وقف کرنا ہے۔ یہ اگر یہ نہیں ہے، مثال وقف کی مثال، رکو پہ وقف کر لیا تو بات اور ہو گئی، مت پہ وقف کیا تو بات اور ہو گئی۔ بالکل اس طرح جو ہے ضروری ہے کہ کہاں پر جو ہے رکنا ہے، اب ہم سمجھنے کی طرف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں توجہ اس کے ساتھ اب میرے ساتھ مل کر آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل للمطففین۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے واو پر زبر، اس کے بعد یا ساکن۔ جب یا ساکن آ جائے اس سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، واو ساکن آ جائے اس سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے۔ ان کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد لام، یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ۔ کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ ایک ادغام مال غنہ ہوتا ہے اور ایک ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ ادغام تو ہوتا ہے ملاتے ہیں، مگر ایک غنے کے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک بغیر غنے کے۔ یہاں پر ہم بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ اور پیارے بچوں جب لل پڑھیں تو لام کو ہلانا نہیں ہے۔ یہاں تو یہ موٹے حروف میں سے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، تو اس کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، تو تو کو موٹا رکھیں گے۔ دو فا بلکہ یہاں تین فا ہو گئے، کیونکہ فا مشدد جب ہوتا ہے تو رک کر ادا کرتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تین فا ہم نے ذرا اچھے طریقے سے ٹھہر کر اس کو ادا کریں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل للمطففین، ماشاء اللہ۔ الذین، الذین، جی ہاں پیارے بچوں جب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو نلذین پڑھیں گے، اور جب یہاں سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الذین۔ کیوں کہ یہاں پر یہ خالی الف ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے، زیر دیں گے، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ یہاں موجود سب بچوں کو یاد ہو گیا ہے۔ جی ہمارے حامد بھائی بتائیں گے زبر دے کے پڑھیں گے۔ کیوں زبر دے کے پڑھیں گے؟ قرآن پاک میں جب بھی الف اور لام آتا ہے تو زبر دے کر پڑھتے جی ہاں، الف لام ملا ہوا آتا ہے تو یہ الف لام تعریف ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیشہ زبر دیتے، زیر اور پیش کبھی بھی نہیں آتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، دیکھو انہوں نے یہ قاعدہ یاد کر لیا۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس قاعدے کو یاد کریں۔ زال کو ہم نے زا سے نہیں بدلنا، زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے۔ اور یہاں پر اذا اکتالوا،
إذا اكتالوا حمزہ کو کلیئر رکھیں گے, واضح کر کے ادا کریں گے, اور ذال کو پھر اچھے طریقے سے ادا کریں گے. یہاں پر بھی ایک الف ذال کو کھینچیں گے, حرف مدہ ہے, الف مدہ. یہاں پر یا مدہ تھا, یہاں الف مدہ ہے, مگر یہاں جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ الف مدہ ختم ہو جاتا ہے. جب ملا کر پڑھتے ہیں الف مدہ ختم ہو جاتا ہے. ذال کی زبر جو ہے ڈائریکٹ کاف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ الف مدہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. اذا اکتالوا, إذا اكتالوا ماشاء اللہ. علی الناس, على الناس ماشاء اللہ. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. اور دیکھیے پیارے بچوں, یہاں پر جب ہم نے لام کی زبر کو آگے ملایا تو ہم علی الناس پڑھتے ہیں. اگر یہاں علا پہ وقف کر کے آگے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الناس, تو زبر دے کر پڑھیں گے. علی الناس, على الناس نون مشدد, ایک الف کا غنہ ادا کریں گے, حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. سین کو ہم سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. یستوفون, يستوفون یستوفون. يستوفون یہاں پر بھی سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. واؤلین نرمی سے ادا کریں گے, کھینچیں گے نہیں. اور یہاں واو مدہ آخر میں مد عارض ہو جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے ادا کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم سن رہے تھے توجہ سے سمجھنا. جی قاری صاحب, توجہ سے سمجھنا ہو رہا تھا, اب توجہ سے سنانا ہوگا. سنانا, انشاءاللہ اب توجہ پڑھنا, توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. پڑھنا ہوگا. چلے جی, پڑھنا ہوگا پھر سنانا ہوگا انشاءاللہ. پھر ترتیل تدویر وغیرہ حضر کے مطابق پڑھیں گے بھی, اور جو ہے یہاں تو پڑھیں گے, سنیں گے, سنائیں گے. دیکھیے ہمارے ساتھ کچھ کالز موجود ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. جی امام ثانی میں کیا کی بات کر رہا ہوں. اگر بھائی جی. قاری صاحب, کل جو میری سبق میں غلطیاں ہوئی تھی, آج میں نے اس کو دوڑا کر صحیح کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ. اگر آج بھی میری کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. کیا بسم بات اللہ الرحمن الرحیم. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. جزاک اللہ خیرا. اسلام فور کڈز زندہ باد. ماشاءاللہ. اسلام ہمارا چینل. ماشاءاللہ. اسلام فور کڈز زندہ باد. آپ کی کال بھی زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی وقار بھائی, ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی پڑھنے کی, بس چھوٹی سی ایک مسٹیک پھر بھی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سیکھتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اچھا پڑھنے لگ جائیں گے. تو کیا غلطی ہوئی؟ بل ہوا قرآن مجید. تو دال میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کی آواز سننے میں نہیں آئی, اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تو قلقلہ کریں اچھے طریقے سے. ماشاءاللہ اوورال اچھا پڑھا. ضا کو اور پر کر کے ادا کریں, بہت اچھے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے قاری صاحب. غلطی اپنی جگہ, لیکن ماشاءاللہ جس طرح کال کی مرحبا. اور غلطی نہ ہونے کا ایک بڑا آسان طریقہ پتہ ہے کیا قاری صاحب؟ غلطی ہوئی نا, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہ کریں, اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر تو ہم بڑھ ہی نہیں سکیں گے. تو جو کوشش کرے گا اس سے غلطی تو ہو ہی جائے گی, پھر صحیح ہو جائے گی. اگر غلطی سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی تو پھر تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا سب کچھ. ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی, کوشش کرتے رہیں گے, انشاءاللہ درست ہوتا چلا جائے گا. جی بھائی نیکسٹ. سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. قاری صاحب بعد میں آپ کو سبق سناؤں گا. حروف مفردات 29 ہیں, حروف مستعلیہ 7 ہیں, حروف قریب الصوت 16 ہیں, حروف مدہ 3 ہیں, حروف لین 2 ہیں, حروف قلقلہ 5 ہیں, حروف حلقی 6 ہیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب انہوں نے تو بہت ساری معلومات, ماشاءاللہ بہت ساری معلومات انہوں نے دی اور یاد کیے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. اسی طرح آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں یاد کرنے کے بعد اب اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی طرف بھی آپ توجہ کریں اور قرآن پاک کی آیتیں بھی ہمیں سنائیں. صحیح. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام نعمان اختاری ہے. میں ایک اچھی بات بتاؤں گا. اپنے بھائی کو دیکھ کر اسمائل کرنا صدقہ ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. اپنے بھائی کو دیکھ کر کیا کرنا؟ اسمائل کیا ہوتی ہے؟ ہاں, کیسے مسکراتے زادان بھائی؟ مسکرا کے دکھائیں. ہاں ایسے مسکراتے ہیں. ماشاءاللہ. جی بھائی نیکسٹ.
मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद दक्कन से बात कर रहा हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। हुर्फ मुस्तालिया 7 है और मोटे पढ़े जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, और कॉल्स हैं? जी भाई, कॉल। नाम नूर फरमा है। मैं आज आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। रास्ते से कांटा पत्थर आता, सदका है और सदका एक नेकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, और हुर्फ मुस्तालिया वाला जवाब भी देना है आपने कि हुर्फ मुस्तालिया कितने हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। और अब चलते हैं हम अपने कारी साहब की तरफ, और कारी साहब आप इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। जी, चलें जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन आयत को तवज्जो के साथ हमारे साथ आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका कुरान पाक बेहतर हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا 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 على الناس يستوفون. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ मौजूद बच्चों से अब सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। चलें जी, देखते हैं कौन सुना रहे हैं। इधर भी टीमें हमारी बन चुकी हैं। वैसे हमारी टीम कौन सी थी? ये ए, और वो थी बी, और ए के कैप्टन है हमारे अनस भाई, उस्मान भाई। अनस भाई नहीं बनना चाह रहे, अनस भाई को बना देते हैं। और इधर थे हमारे फरीद भाई, माशाअल्लाह। तो कैप्टन भी मौजूद है हमारे साथ, टीमें भी मौजूद हैं। तो थोड़ा मुकाबला आ जाता है तो मुकाबले की फिजा में ज़रा कोशिश बढ़ जाती है। कौन सी टीम जीतेगी? चलें जी, देखते हैं। खाली चीखने से जीत जाते तो फिर ठीक है, फिर इधर से हिसाब लगा लेते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा निकली है, तो पता चलेगा कि कौन कैसा पढ़ता है और कैसा सुनाता है। तो अभी सुनने की बारी है और अब फैसला लेंगे हम कारी साहब से। हाँ जी, कैप्टन साहब अपनी टीम तैयार करा लें, मुतमईन है टीम से। चलें जी, देखते हैं कारी साहब कहाँ से सुनना है और रिजल्ट दीजिएगा कौन सी टीम जीत रही है। अभी हदर में जिस तरह हमने पढ़ा इस तरह से ये पढ़ेंगे हमारे हामिद भाई। चलें जी, हामिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। माशाअल्लाह। अगली आयत पढ़ेंगे हमारे जाजान भाई। माइक दें इनको। चलें जी, जाजान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इधर से हो गया। बड़ी आयत भी थी और अच्छे अंदाज से इन्होंने सुनाने की कोशिश की और सुनाया भी माशाअल्लाह। अभी तो हम ये देख रहे हैं सादा अंदाज से कवायद के मुताबिक कौन पढ़ रहा है, फिर हदर और तिलावत में। अब यहाँ से हमारे पढ़ेंगे जुनैद भाई। जी, माइक लगा हुआ है आपके, पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। माशाअल्लाह। तो को कोशिश करें और थोड़ा पूर करके एक बार फिर दोहराएं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, الذين إذا اطلعوا على الناس يستوفون. सिराज भाई से दो गलतियां हो गई। ओए ओए ओए। एक तो इज़क तालू में काफ जो है आपका मोटा हो गया और ता को भी थोड़ा मोटा कर दिया आपने, फिर वाव मद्दा भी कम कर दिया। तो ये गलतियां हो गई हैं। अब दोबारा इसको रिपीट करें कि इज़क तालू अलन्नासी, पूरा पढ़े। अल्लज़ीना الذين إذا
اچھا الذین میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، عین نہیں ہے. الذين إذا اكتالوا على تالو اذا تالو اكتالوا على الناس يستوفون. ماشاء اللہ، اچھی سراج کوشش بھائی کی. تھے نا؟ سراج بھائی. ہاں پریکٹس کرنی پڑے گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹیم اے جیت گئی ہے. چلیں بھائی یہاں ٹیم اے جیت گئی. اب جس نے آگے بڑھنا ہے وہ اب اگلی جو آئے تھے وہ گھر پہ پریکٹس کر کے آ جائیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اب جب یہاں اچانک سے شروع کریں گے تو پھر گھبرا جاتے ہیں. چلیں بھائی فرید بھائی اب دوسرا بھی مقابلہ ہے. ابھی یہاں سے جیسی غلطیاں ہوئی نا قاری صاحب آنکھیں چلنا شروع ہو گئی آپس میں. اب ہم ہماری ٹیم تو گئی. حدر میں جو ہے، چلے حدر میں دیکھتے ہیں ابھی. اب پہلے انشاءاللہ حدر میں پڑھتے ہیں ان آیت کو اور پھر ترتیل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویل للمطففین. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اب مقابلے کے لیے اگر کہیں اب آپ جو ہے ایک دفعہ وہ ترتیل میں پڑھا ہے، ترتیل میں پڑھا کے پھر ترتیل میں ہم مقابلہ کرا لیں گے کہ ترتیل میں کون بہتر پڑھتا ہے یا ایک سانس والا مقابلہ کرا لیں گے. ٹھیک ہے اب ترتیل میں کوشش کرتے ہیں پہلے حدر میں ان دونوں آیتوں کو ہم ایک ساتھ پڑھنے کی، اور یہاں بھی موجود پڑھیں تو اچھی بات ہے. چلیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اللہ اچھی کوشش رہی. اچھا فرید بھائی کوشش کیا کریں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اس طرف توجہ کرنی ہے کہ کوئی حرف جب آخر میں ہم پڑھتے ہیں تو کوشش کریں جیسے یستوفون نون پر ختم ہوگا تو اس کے ساتھ اگر ہا کی آمیزش ہو جائے گی یعنی ملاوٹ آ جائے گی، ہا ادا کریں گے تو غلط ہو جائے. کیسے یستوفون؟ تو اس سے ہم نے بچنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. چلے ابھی اب کیا ہم کر رہے ہیں؟ ترتیل کی طرف. ترتیل کی طرف آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویل للمطففین. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا
اچھا بہت اچھا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اللہ. اب چھوٹے بچوں سے بھی سن لیتے ہیں. چھوٹے بچوں سے فیصلہ ابھی نہیں دے رہے, ابھی رک جاتے ابھی رک جائیں, چلے آل اوور فیصلہ دیجیے گا, کیونکہ بعض اوقات کوئی ایک اچھا پڑ جاتا ہے, کسی وقت گلا زیادہ چل گیا, کسی کا کسی وجہ سے نہیں چلا, آل اوور فیصلہ آئے گا. ہاتھ تو سب کے اٹھتے ہوئے, سب سے انشاءاللہ لیتے ہیں. جی پہلے حامد بھائی. حامد بھائی سن. چلے بھائی مائک دیں, ہاں ٹیکنیک دے دیں, تھوڑی سی کچھ گائیڈنس دے دیں, کیسے سانس لینی ہے, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اب اس کو آپ یہ قرار میں پڑھا, اب جواب میں یا جواب الجواب میں پڑھیں. سبحان اللہ, ٹریننگ ہو رہی ہے یہ آپ کی, دیکھ لیں ماشاءاللہ قاری صاحب سکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ادھر آ جائیں اب, جی ادھر آ جائیں. راج بھائی کی طرف یا جنید بھائی. جنید بھائی. کیپٹن صاحب فیصلہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھی کوشش کی. اب اگلی آیت کو, آخری والی آیت کو دوبارہ الذین رکھتا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جنید بھائی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, الناسی سین, اور یستوفون یہ بھی سین, سادہ نہیں کریں گے سیٹی کے ساتھ. پھر پڑھ کے بتائیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ماشاء اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ آپ کے یہ شاگرد ہیں, اور پروگرام میں یہ تو باقاعدگی سے آتے رہتے ہیں, اور جس طرح یہ گروم ہوئے ہیں جو مدنی چینل پر بھی دیکھتے پابندی سے, ان کے سامنے ہی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان, مدنی چینل کا فیضان, کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس طرح سے شاید یہ پہلے قرات نہیں کرتے تھے, جس طرح یہاں آ کر انہوں نے سیکھا, اور آپ کی گائیڈنس بھی اس میں شامل. عمر بھی دیکھی جائے تو ان کی 10 سال 8 سال ایسے ہی ہیں غالباً, 9 10 11 سال, یعنی یہ کم عمر میں ماشاءاللہ بہت اچھا. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑے سے کچھ اور بھی مدنی پھول دیں, خاص طور پہ قرات کے حوالے سے. جب ہم ترتیل میں پڑھ رہے ہوتے, بہت سارے بچوں کو شوق بھی ہوگا جو گھر پر بھی موجود ہیں کہ ہم مزید کس انداز سے بہتری اس میں کر سکتے ہیں. آج تشریف بھی لے آئیں, یہاں بیٹھ بھی جائیں آپ, ماشاءاللہ بیٹھ کے آرام سے مدنی پھول دیجئے کہ ہم کس طرح سے مزید اچھے قاری صاحب بن سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے سانس, اب ارادہ تو ہمارا یہ کہ ایک سانس میں پڑھیں, لیکن ٹوٹنے لگتی ہے. اب جیسے یہاں پر ہے علی الناس پہ ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو اس کا بھی بتا دے کہ جس ورڈ پہ سانس ٹوٹ رہی ہے تو کیا کرے, اسے ناسی کر کے یا پھر ناس کر کے وقف کر لے, کیا کریں, اور کس طرح مزید اچھے قاری صاحب بنیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حرف کو آپ پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں. جب آپ حرف کو صحیح پڑھیں گے اور پھر اس کی جو صفات ہوتی ہیں, جیسے مثال کے موٹا کرنا ہے, اب موٹا کرنا ہے تو موٹا کرنا ہے, اور سیٹی والے حروف ہیں تو ان میں سیٹی, اور بغیر سیٹی والے حروف ہیں جیسے سا آتا ہے
تو سا کو اگر سین سے بدلیں گے تو خراب ہو جائے گا. اصل میں قاری صاحب یہ تو نارمل قرات کی، میں خاص طور پہ جو ترتیل سے لمبی سانس اور یوں اور تھوڑا سا جیسے اس میں لے بھی لا رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر کچھ خاص فرمائیں. جی اس حوالے سے یہ ہے کہ جب یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اب آپ کو جو ہے پڑھنے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سانس آپ کا نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں، پہلے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، پھر ایک ایک ورڈ کو یا دو دو ورڈ کو آپ بڑھاتے جائیں، تو اس طرح آپ کا سانس بڑھنا شروع ہو جائے گا. کاپی کرنا کسی کو، اس سے بھی پھر میرا خیال ہے فائدہ کاپی کرنے سے ظاہر بات ہے ایک ذہن بنتا ہے کہ انہوں نے اس طرح پڑھا، اتنا پڑھا، تو میں بھی کوشش کروں کہ انہوں نے اتنا پڑھا، تو اب اتنا بعض مرتبہ نہیں ہوتا، مگر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح اب وقف کرنے کا، جیسے آپ نے کہا الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہاں جب وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو علی الناس ہم نے کیا کرنا ہے، سین کو ساکن کر دیں گے، تو علی الناسی نہیں پڑھیں گے، علی الناس. یہ وقف کے طریقے ہیں، قاعدے کلیے ہیں. چلیں فیصلہ بھی لے لیں پھر قاری صاحب. جی ہاں، تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم اے، جیت گئی ہے، کیونکہ کچھ تھوڑی سی غلطیاں بھی ہو گئیں، پر کوشش جاری رکھیں. من جدہ کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، جو کوشش کر لیتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ کچھ کالز کو پائیں گے، یعنی کچھ کالز کو ہم لیں گے قاری صاحب کی موجودگی میں. جی میرا نام عبدالحادی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سورۃ اللحب سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ خیرا. اچھی کوشش کی، مگر یہ ہے کہ جیسے تبت یدا ابی لہب، یا لہب جو ہے ہا سے ہے، آپ کا تھوڑا ہا سننے میں آیا، اور حطب میں طا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا باریک رکھا، اس کو اور پر کریں، اور ہوا مگر کم ہوا، تو اس کو اور کوشش کریں. ماشاءاللہ انہوں نے جو پہلا قلقلہ مشدد تھا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کئی بچے بڑے اس کو جو محنت نہیں کرتے تو وہ نہیں کر پاتے. صحیح. وتب پڑھ دیتے ہیں، وتب پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو وتب آپ نے قلقلہ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا کیا. انشاءاللہ یوں ہی کوشش جاری رکھ، انشاءاللہ اچھے والے قاری صاحب بن جائیں گے. جی انشاءاللہ. میرا نام آمینہ تاجیہ ہے، میں کراچی ڈیفینس سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھتے ہیں. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. آمین. جی نیکسٹ. میرا نام محمد ساحل ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کو پر پڑھا جاتا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی اور میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ایک کال اور. آپ کے سوال کا جواب ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں اور اس کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اسے ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے. پر کیسے پڑھتے؟ پر لگ جاتے ہیں، پھر پر یعنی موٹا کر کے اسے ہوتا ہے. پر بات سن رہا ہوں، پر تو سنا ہوتا ہے، پر کیا آ گیا، تو پر ہوتے، اور پر مطلب ہوتا ہے موٹا کر پڑھنا. جی اور اسی کے ساتھ ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. قاری صاحب جزاک اللہ خیرہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوگا. تشریف رکھے. کون سا سیگمنٹ شروع ہوگا؟ ہمارا اسلام سیگمنٹ شروع ہوگا. جی اس شروع ہونے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے؟ کوئی ایکٹیویٹی کر لیں کچھ؟ جی. کیا ایکٹیویٹی کریں؟ بسم اللہ والی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اس کے لیے تو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا، اور ہمارے انشاءاللہ یوسف بھائی جلد ہی ہمارے درمیان تشریف لے کر آ جائیں گے.
جی इशारे वाले इशारे वाली, चले एक दो इशारे कर लेते हैं, ठीक है. जल्दी से आ जाए. टीम कौन सी है? आप आ जाए जल्दी से. आप आ जाए. टीम बी आ जाए, टीम ए आ जाए. एक इधर से आ जाए, एक इधर से आ जाए. आ जाए आ जाए आ जाए. आप आ जाओ. चलो अब वो आ गए. हाँ भाई उठाएं एक. चले खोल लें. हाँ बड़ा थोड़ा मुश्किल इशारा है, कैसे होगा ये अब आपने पहचानना है हज़रत. एक तो वो जीत चुके हैं, अब दूसरा है. करें इशारा, समझ में आ गया ना? हाँ जी करें. क्या हो गया, यहाँ झाड़ू लगी हुई है भाई, क्या करने लगे? पौधे में पानी डालना. पौधे में पानी डाल रहे हैं. नहीं जी गलती हो गई है, सही से करें. देख ले ये जो काम कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं. थोड़ा सा और करें ना, कोशिश करें, थोड़ा खड्डा करें उसमें. हाँ अब करें. इशारा दे दिया मैंने. मिट्टी खोद के पौधा डालना. पौधा डालना. चले मान लेते हैं पौधा लगाना. इनका जवाब दुरुस्त हो गया है. चले जी तशरीफ रखे, आप निकालें. चले जी. ये तो आसान है, एक ही इशारे में समझ जाएंगे. सुरमा लगा सुरमा लगाना. और आपका जवाब दुरुस्त और मुकाबला बराबर हो गया. और हम चलते अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना. नहीं मदरसतुल मदीना तो हो गया, अब हमारा इस्लाम. जी दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व कैफ़ हालुकुम? माशाअल्लाह. जी हमारे साथ आ चुके यूसुफ भाई और तशरीफ रखे. और अब यूसुफ भाई कुछ फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हम सुनेंगे. और सिर्फ सुनेंगे या फिर अमल भी करना होगा? अमल भी करना अब पता तो चले यूसुफ भाई क्या फरमा रहे. हो सकता है बाज़ बातें सुनने से ही ताल्लुक़ रखती हैं, अमल नहीं आता है, नहीं ज़हनी होती है, एतिक़ादी होती है. अब क्या लाए हमारे लिए बताएंगे ज़रा. अमली हैं कुछ चीज़ें. अमली हैं करने से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी अल्हम्दुलिल्लाह. प्यारे बच्चों, हम कुरान करीम का तर्जमा भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट में. शाह साहब पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट किया हमने ये. जी जी. और आज भी क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल आयात नहीं थी, यानी बच्चे समझ सकते थे, सही. तो मैंने सोचा है कि हम इसका तर्जमा कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश करें. अच्छा, दूसरा है कि उसमें एक बहुत ही अहम तरीन मैसेज भी है. बेशक. तो आप और मैं मिलकर कोशिश करेंगे कि उस मैसेज को डिलीवर करें कि हमारा रब हमसे क्या फरमाता है और हमारा रब हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें और क्या चाहता है कि हम क्या ना करें. तो एक मैसेज है और उस मैसेज के तहत बहुत सारी मिसालें ज़रूर बनेंगी, लेकिन मैसेज बड़ा अहम है, वो इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे. लेकिन आज का जो सबक है वो लेने की कोशिश करते हैं कि आज के सबक में हमने क्या सीखना है. ठीक है, तो कुरान करीम के अंदर आज आपने कुछ सीखने की कोशिश की है. 2 आयात लिखी हुई हैं और इन 2 आयात को जो है आपने पढ़ना सीखा है कि भाई इसको पढ़ना किस तरह से है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ना नहीं सीखेंगे बल्कि इसका तर्जमा और जो इसमें एक मैसेज है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं. देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन. मुतफ्फिफ किसे कहते हैं पहले इसको समझ लें. मुतफ्फिफ का माना है कम तोलने वाला. क्या है? कम तोलने वाला. कम तोलने वाला. इस पर हम इंशाअल्लाह ताला वजाहत के साथ बात आगे सुनेंगे, इसीलिए लफ्ज़ ज़हन में रख लें, कम तोलने वाला. कम तोलने से मतलब नाप तोल में कमी करने वाला. ठीक है, ये मुराद. अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कम तोलने वालों के लिए खराबी है. वैल के माना है, वैल का माना है खराबी, लाम का माना है लिए, मुतफ्फिफीन का माना है कम तोलने वाले. कम तोलने वालों के लिए खराबी है. ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है? कम तोलने वालों के लिए खराबी है. कम तोलने वालों के लिए खराबी है. वैल कहते हैं खराबी, बर्बादी, नुकसान. ठीक है ना, इस बात को कहते हैं. तो क्या तर्जुमा होगा? कम तोलने वालों के लिए खराबी है. अच्छा, अब मुझे अलग अलग वर्ड का तर्जुमा आप बताएंगे जहां जहां मैं स्टिक रखूंगा. ठीक है, खराबी, लिए, खराबी, लिए,
कम तोलने वालों, कम तोलने वाले। क्या है? कम तोलने वाले। दोबारा से मैं स्टिक रखूंगा आगे पीछे, आपने उसके मुताबिक मुझे जवाब देना है। लिए कम तोलने वाले खराबी। तो इसका तर्जुमा बना कम तोलने वालों के लिए खराबी है। ठीक है, अब उनकी आगे मजीद वजाहत और सिफत बयान हो रही है कि वो क्या करते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। अच्छा, इसके आगे आप पढ़ेंगे जो आयत आ रही है कि जब उनको नाप देते हैं तो उसमें कमी कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका मजीद जो बैकग्राउंड है बहुत ही अहम है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी समझने वाला मैसेज है। लेकिन पहले हम तर्जमे को कंप्लीट करते हैं, चंद बार दोहराते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसमें जो मैसेज है उसकी बरकत हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे तर्जमा सुनाएंगे, सुनाएं। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। ठीक है, अब इसका तर्जुमा एक बार दोबारा सुने, जहन में रखें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो लोग जो, वो लोग, अल्लाज़ीना का तर्जुमा करेंगे वो लोग जब। इज़ा का माना क्या होता है? जब। वो लोग जब नाप लेते हैं। ठीक है, वो लोग जब नाप लेते हैं यानी लोगों से लेते हैं। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से। अल्लाह का तर्जमा यहां पर नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। ठीक है, चले सुनाएंगे आप मुझे। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है। दोबारा से सुनाएंगे। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। यस्तौफून, पूरा पूरा लेते हैं। पूरा पूरा लेते हैं। दोबारा। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। ठीक है, ऊपर से चलेंगे दोबारा और यहां तक। ठीक है, आपने स्टिक के मुताबिक मुझे तर्जमा करके सुनाना है। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। टीम भी है ना ये, इसकी आवाज मुझे आ रही है ज्यादा। टीम ए वाले मेरे ख्याल से थोड़े स्लो लग रहे हैं, सुस्त लग रहे हैं। अब देखते हैं किसकी आवाज आती है। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। माशाअल्लाह। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन सुनाएगा आप में से? अनस से सुनते हैं। जी अनस भाई। माइक पर बोलेंगे। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इनको दीजिएगा हमारे दूसरे नाथां को। जी। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से पूरा पूरा लेते हैं। पूरा पूरा लेते हैं। जी हामिद भाई सुनाएंगे। जी हामिद भाई। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से पूरा पूरा लेते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। बगैर इंडिकेट के, बगैर इशारा किए लफ्जों पर इन्होंने तर्जमा सुना दिया हामिद भाई ने। जी सुभान अल्लाह। माइक पर बोलेंगे। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं पूरा पूरा, वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से वो पूरा पूरा लेते हैं। पूरा पूरा लेते हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह। सिराज भाई को माइक दीजिए, इनके माइक लगा हुआ है। जी। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। जुनेद। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वो लोग जब नाप लेते हैं लोगों से तो पूरा 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 नाप जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। जब उनको देते हैं तो कम करके देते हैं। भाई जब खरीदने के लिए जा रहे हैं, 1 किलो चीज़ लेनी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? पूरा पूरा, भाई मुझे पूरा नाप के दो, पूरा सही, पूरी तफ्तीश करके पूरा पूरा ले रहे हैं।
لیکن جب لوگوں کو دے رہے تو اب پورا نہیں دے رہے. 1 کلو لینے کے لیے آئے تو 1 کلو سے کم کر کے دے رہے ہیں, چیز کم کر کے دے رہے ہیں, پیسے پورے لے رہے ہیں کلو کے لیکن چیز کم کر کے دے رہے ہیں. اللہ پاک ان لوگوں سے بہت ناراض ہوتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. آخر بار سنیں گے دوبارہ ترجمہ, اور اس کے بعد پھر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, تھوڑا سا ایک میسج ہے, وہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. وہ لوگ جب ناپ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی اگلی آیات میں پھر آپ سنیں گے کہ جب وہ ناپ لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں. تو پیارے بچوں, ہوا یہ کہ ایک مرتبہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرا ایک پڑوسی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر بری حالت میں دیکھا بہت. تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے سامنے آگ کے 2 پہاڑ ہیں بڑے بڑے, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر چڑھو. میں ان کے اوپر چڑھ نہیں پا رہا, میں بہت زیادہ تکلیف اور عذاب میں ہوں. آپ صبح اٹھے, ان کے گھر پر گئے, معلومات کی گئی شخص کیا کرتا تھا, آخر ایسی بری حالت کیوں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس نے 2 ترازو رکھے ہوئے تھے, اور لینے کا ترازو الگ تھا, دینے کا ترازو الگ. یعنی کسی سے کچھ خریدنا ہے نا تو ایک ترازو سے تولنا ہے کہ بھئی تول کے مطابق ہے تو میں لے لوں, اور جب کسی کو دینا ہے تو پھر دوسرے ترازو سے. اچھا, جب آپ نے دونوں کو چیک کیا دونوں میں وہی فرق تھا کہ جو ترازو لینے والا تھا نا دوسروں سے, وہ تو بالکل سیٹ تھا, ایکیوریٹ تھا, صحیح, لیکن جو دوسرا ترازو تھا نا دوسروں کو دینے والا, اس کا وہ پلہ کہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے وہ پہلے سے بھاری تھا. صحیح. اس میں کیا کرتے, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. یعنی اسی کو ڈنڈی مارنا بھی کہتے ہیں, ڈنڈی مارنا, خیانت کرنا, بے ایمانی کرنا, ہے نا, یہ کام ہے. تو اسی لیے پیارے بچے اس میں حقوق العباد ہیں. 2 4 5 روپے 10 روپے اگر کسی نے بچا لیے, پیسے پورے لے لیے, چیز پوری نہیں دے رہے, تو یہ تو بہت ہی شدید گناہ ہے. یا یوسف بھائی, وہ واقعہ بڑا بچوں کے لیے چونکہ پروگرام ہے تو وہ کہانی کی طرح ہی ایک واقعہ ہی ہے, پتہ نہیں حقیقی ہے یا بنایا ہوا ہے, بڑا ریلیونٹ سمجھ میں آتا ہے کہ لینے کے لیے جو ہے وہ پورا پورا, اور جب دینے کی باری آئی تو وہاں ڈنڈی مار لی. کہ وہ ایک شخص تھا, وہ سودا سلف وغیرہ وہ دیتا تھا کسی کو, اور اس سے جو ہے وہ مکھن کے پیڑے لیتا تھا. نہیں, مکھن ہوتا تھا اس کے پیڑے کی صورت میں وہ بنا لیتا, پیسے نہیں لیتا تھا, پیڑے ہاں 1 کلو کے نا. اب وہ کیا ہوا, ایک دفعہ جو ہے وہ اس نے وہ پیڑے جو ہے جو لیے تھے, اس نے کہا اس کو ذرا تول کے میں دیکھ لیتا ہوں. وہ جب تول کے دیکھا تو وہ پیڑا 1 کلو کا پورا نہیں تھا, وہ کم تھا. اس تو بڑا غصہ آیا کہ بھائی اس سے میرا ہمیشہ کا معاملہ چلتا ہے کہ میں اس کو سودا دیتا ہوں دالیں وغیرہ, اور یہ مجھے پیڑے دیتا ہے, یعنی یہ ہر دفعہ ہی مجھے ڈنڈی مار رہا ہے, کم پیڑا دے رہا ہے, کم پورا مکھن نہیں دے رہا. تو اس کو جب اگلی دفعہ ملاقات ہوئی تو بڑا غصے میں کہ بھائی یہ تم نے مجھ سے ڈنڈی ماری. کہ کیا ہوا, کہا تم سے میں 1 کلو کا پیڑا لیتا ہوں اور یہ 1 کلو کا پیڑا پورا نہیں ہے, میں نے اسے تول کے دیکھا ہے, تو تم مجھ سے ڈنڈی مار رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. وہ بیچارہ کہتا حضور دیکھیں میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس باٹ وغیرہ تو تولتے کس سے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں نا باقاعدہ, تو وہ پھر وہ باٹ ہوتے ہیں نا جو رکھتے ہیں بلیک رکھا, پھر اس کے ساتھ تول دے نا, تو وہ باٹ ہوتے ہیں 1 کلو کا, 2 کلو کا, 3 کلو کا. ٹھیک ہے, تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاس باٹ تو ہے نہیں, میں تو ایسا کرتا ہوں کہ جو آپ مجھے 1 کلو کی جیسے دال دی, 1 کلو کا شاپر دیا دال کا, تو میں ایسا کرتا ہوں وہ ایک طرف رکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنا پیڑا تول لیتا ہوں. تو جتنا آپ مجھے دال دیتے تھے اتنا ہی میں بھی پیڑا تول لیتا تھا. مطلب کیا ہوا کہ وہ دال جو ہے وہ 1 کلو نہیں ہوتی تھی, کم ہوتی تھی, تبھی تو پیڑا 1 کلو کا پورا نہیں. سمجھ میں آئی بات, نہیں آئی. وہ باٹ نہیں تھے کہ اس کے پاس 1 کلو کے پورے, بلکہ وہ صاحب چونکہ خود کم دیتے تھے, پورا 1 کلو دال نہیں دے رہے, تو وہ پیڑا اسی دال سے وہ تولتے تھے تو وہ کم ہو گیا. تو اپنا جب باری آئی تو پورا ناپنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جناب یہ پیڑا 1 کلو والا ہے یا نہیں. اچھا, پیڑا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیا ہوتا ہے, وہ جیسے آٹے کا بناتے ہیں نا جو روٹی بنانے سے پہلے گول گول, تو اسی کو پیڑا کہتے ہیں. تو وہ پیڑا کس چیز کا تھا, مکھن کا تھا. تو بات کیا ہے, اپنی باری آئی تو پورا پورا ہونا چاہیے اور دوسری کی باری میں. اچھا شاہ صاحب, اس طرح جو خیانت کر کے بے ایمانی کر کے کر بھی لیتے ہیں نا, تو ان کا دنیا میں ہی نقصان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا, اس کے مال میں اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے. اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی جو بے ایمانی سے کام لیتا ہے. کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دکاندار جو کنفیکشنری کی دکانیں ہوتی ہے نا, وہاں جاتے ہیں
اور پھر اس میں سے نا ٹافیاں یا مختلف بسکٹ وغیرہ، کیونکہ انہوں نے تو سارا کھول کے رکھا ہوتا ہے، اس میں سے بھی وہ چھپا لیتے. بھائی لینے کے لے گئے 5 روپے کی 10 روپے کی چیز لینے گئے اور پھر وہ 2-4 چیزیں چھپا کر جیب میں ڈال لیتے. جیب میں چلی گئی. یہ اب وہ یہ سمجھیں گے کہ یار فائدہ ہو گیا، لیکن یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، چوری ہے. تو اس سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے. اور یہ اگر عادت آپ کی بڑھتی چلی گئی نا تو بہت نقصان دے گی، یاد رکھیے گا. تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی، چوری سے، حقوق و لباس سے، یعنی جو چیز دوسرے کی ہے نا، آپ اس کے اوپر کبھی بھی اپنی امید نہ لگائیں، نیت نہ ڈالیں، کبھی بھی حرص نہ کریں کہ یہ چیز مجھے مل جائے، بغیر عوض کے مل جائے، مفت میں مل جائے. یہ نیت نہ ڈالیں کسی کی چیز پر جو کسی کی ملکیت میں ہو، اس پر کبھی بھی اپنی جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں اس کا جو عوض ہے اگر خریدنا ہے تو پوری اس کی قیمت دے کر خریدیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. پیارے بچوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. دنیا میں تو مال میں برکت ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ پاک ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوگا. بہت سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. جی بات سمجھ میں آ گئی. اب کیسے ناپنا تولنا ہے؟ صحیح ناپنا تولنا ہے. اب وہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو ناپ تو تولتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں. تو بات یہ ہے مدری چینل پر بھی جو دیکھ رہے ہیں، ابھی سے ہماری تربیت ہوگی، ابھی سے ہمیں یہ سوچ ملے گی تو بڑے ہو کے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا. ہاں ابھی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے، ہو سکتا ہے کل کو کپڑے کی کسی کی دکان ہو، پورا جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہو ترکیب. تو پھر جب وہاں پر کام کر رہے ہوں، کسی کی کوئی اور ہو، تو وہاں ہم نے ناپنے تولنے میں ڈنڈی، ہاں کسی کو ایسے ہاتھ پہ بھی ڈنڈی نہیں مارنی اور سودا سلف میں بھی ڈنڈی ہم نے نہیں مارنی. اور اسی کے ساتھ حضرت کمپلیٹ. چلے جی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی ہم آ چکے ہیں بچوں کی بچوں کی محفل نعت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ کالز. چلے جی کالز بھی لے لیتے کچھ اور پھر تیاریاں بھی اپنی بتائیں. جی میرا نام ہے محمد احمد طارق اور میں ہوں محمد طلحت طارق کی نوٹ سے. آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی باتوں کا زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھ اور دنیا کو سکھلا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی واہ بھائی واہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی. اور اب تو اینڈ آ گیا پروگرام کا تقریباً ہے. محفل نعت آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. جی بھائی اور کال. پیار پیارے باپو میں ہوں فاطمہ طاریہ منچین آباد سے. میں نعت خوانوں کو چیلنج دیتی ہوں ایسا شعر سنا دے جس میں مکی اور مدنی آتا ہو. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بھائی فاطمہ طاریہ منچین آباد سے چیلنج تو آپ نے بڑے زور و شور سے دیا تھا، پر یہ تو تھوڑا آسان ہو گیا. سبھی نے ہاتھ اٹھا لیا. ابھی سے بھی ہاتھ نیچے کر لیں انشاءاللہ. ابھی دیکھتے ابھی کال لیں گے. جی میرا نام ہوا بطول ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فورسز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سناؤں گی آنکھوں کا تارا نام محمد کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ. ابھی تیاری کیا ہے؟ چلے اب یہ بتائیں. تاجدار حرم. تاجدار حرم. اور لم یاتی نظیر کا فی نظر. جی یا نبی نظر کرم فرمانا. اور آنکھوں کا تارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. اچھا چیلنج. اچھا چیلنج سے پہلے ماشاءاللہ یہاں ایک بڑا جوش و خروش تھا. بھائی کون سی ایکٹیویٹی کرا لیں؟ بسم اللہ والی. اس ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ جب میں بسم اللہ پڑھ کر کہوں کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اور اگر اس کے بغیر کہوں تو نہیں کرنا، اور اگر بغیر اس کے کیا تو کیا ہوگے؟ آؤٹ ہو جائیں گے. تو پھر یہ ایکٹیویٹی کر لے. جی چلے بھائی سب آ جائیں. پھر سارے آؤٹ ہو گئے واپس بیٹھ جائیں. میں نے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے کرنا تو کرنا، ورنہ نہیں. واپس بیٹھ جائیں.
सब बैठ आउट हो गए। मैंने क्या बात की थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के कहो, बैठे ना हुजूर, बैठे, आउट हो गए क्यों? उठ के आ गए ना, मैंने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ के कहे हूँ तो करना है, वरना नहीं करना। और आप सारे बगैर बिस्मिल्लाह मैंने कहा था तब भी आप उठ कर आ गए, तो पहले ही उसमें सब आउट हो गए जी। उठ तो रहे थे ना, तैयारी तो पकड़ ली थी उठने की। तो टाइम भी हमारे पास मुख्तसर है, इसलिए ये वाली एक्टिविटी आज इतनी हुई और दोनों टीमें इसमें हार गई हैं जी। जो हमारा चैलेंज था कौन पूरा कर रहा है? मक्की मदनी आना चाहिए। चले जी, बच्चे भी पूरा कर रहे हैं। ज़ाज़ान भाई से पूरा करा लेते हैं आज जी। ए क़ल्बे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं ये नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। खत मेरो औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, हमारे ज़ाज़ान भाई ने बड़ी अच्छी पढ़ी है। और जब कोई अच्छा काम करे तो हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। और बच्चों को इसी अंदाज से नाते पढ़ते रहने चाहिए। देखिए बच्चे हो या बड़े, उन्हें क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एक्टिविटी चाहिए होती है। भाई कोई यूं बैठा रह सकता है हर वक्त, हाथ बांध के, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके? कुछ ना कुछ करना है। तो कुछ ना कुछ करना है, तो अगर अच्छे करेंगे, अच्छे काम सीखेंगे तो फिर अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। अच्छी नाते जहन में होंगी तो नाते पढ़ते रहेंगे। और अगर ऐसी चीज़ों की आदत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर बुरे बुरे काम शुरू हो जाएंगे। और जो घरों पर बैठे हुए हैं, ये तो हमारा बड़ा दिलचस्प हमारा सेगमेंट होता है जो बच्चों के साथ माशाल्लाह बड़े भी पसंद किया करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे अनस भाई से। जी भाई, अनस भाई से शुरू करते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है, जन्नत तो ठिकाना है, मगर दुनिया में ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे घरों, ताजदारे घरों हो निगाहे करम, ताजदारे घरों हो करम, हो करम, ताजदारे घरों, ताजदारे घरों हो निगाहे करम, हो गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे,
چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تو پر جو لم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے دکھ درد علم سب چھٹتے گئے زہرا کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے مدینے چلے دکھ درد علم سب چھٹتے گئے شیخین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے مدینے چلے دکھ درد علم سب چھٹتے گئے میرے غوث کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساتھی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ہو نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنی خالی ہے سب جا میں بھر جائیں گے تاجدار گھروں نگاہیں کرو تاجدار گھروں نگاہیں کرو غریبوں کے بھی سنور جائیں گے تاجدار گھروں سبحان اللہ ماشاء اللہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ جی عثمان بھائی لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شمشیر دوسرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسا تو
کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا زغرا پاک کے صدقے غم کو زغرا پاک کے صدقے غم کو تقویٰ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ میرے داتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو آپ تو آتا ہے جی کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا پیسہ آگے لیکن دو جگ پر گئے آپ کا سایہ پیسہ آگے لیکن دو جگ پر گئے آپ کا سایہ عرش معلا بنا مغلا دید کو رب نے بلایا عشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام کرنا آپ کی نعتیں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اللہ پاک ہماری نعتوں کو پڑھنا اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے اور اب ہم آپ سے اجازت لیں گے اس کے ساتھ ہمارے جو ہے حمزہ بھائی وہ انشاءاللہ نعت پڑھیں گے اور جو ہے نعت پڑھتے پڑھتے ہی ہمارا پروگرام بھی اینڈ پہ ہو جائے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جگہ کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا